अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अक्टूबर 2025 की 28 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के फ्रंट लाइन वॉरियर ने, फ्रंट लाइन टाइगर ने, उस बंदे ने जिनके इंतखाब को इमरान खान साहब की चॉइस और उनकी चॉइस के ऊपर उनके फैसले को अवाम अब सलाम पेश कर रही है, उसने वो काम कर डाला है जिस काम का कोई सोच भी नहीं सकता था। उसके बाद आर या पार का फैसला आ चुका है। ये किसी अदालत से नहीं आया, अदालत के अंदर से जो आ रहा है वो भी मैं आपके सामने शेयर करता हूं, लेकिन जो कहीं और से आ रहा है वो किस नौइयत का है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, मैं शेयर करूंगा। एक इंतहाई अहम शख्सियत से यानी कोर कमांडर पेशावर से सुहेल आफरीदी साहब की जो मुलाकात है उसके ऊपर टेलीविजन चैनल्स के ऊपर बहुत डिस्कोर्स हुई। असल कहानी कहीं और से आई और कुछ कहानी मेरे पास है। वो कहानी क्या है, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। आज़ाद कश्मीर के अंदर ये जो उथलाइंदो पुथलाइंदो, उन तेरी वारी तो फिर मेरी वारी, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे राजा रियाज साहब को कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर बना दिया गया था, पीटीआई का बंदा था वो, लेकिन बाद में भाई भाई तुसी मेरी भैन ते मैं तुहाडा भरा, ये वाला कहानी चल रही थी और सबको पता था कि अंदर खाने चल क्या रहा है। अब ये सारी डिस्कोर्स अपनी जगह के ऊपर, लेकिन बहुत सारी खबरों के बीचों बीच एक बड़ी खबर और ये भी आ रही है। पहले तो एक इजरायली अखबार ने दावा किया था, लेकिन अब डॉन की स्टोरी है वो ये कि वो फलस्तीन जिसकी नुमाइंदा तंजीम, उसके बारे में खबर देते हुए हम प्राइड लिया करते थे, अब उसके खात्मे के लिए मुस्लिम ममालिक की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो वहां पर जाकर काम करेंगी, वहां पर अमन के नाम पर उनका खात्मा किया जाएगा। उसमें किन किन ममालिक का नाम शामिल है, डॉन की स्टोरी है, वो आगे चलकर मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा FIA के कुछ अफराद जो हैं, कुछ अफसरान जो हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सारे दोस्त कहते हैं पीछे सीनरी बहुत अच्छी है। जनाब, सारा मामला ही व्यू का है जी, नज़ारे का है, और उससे बड़ा मामला कुर्सी का है। तो नज़ारा भी अच्छा है, कुर्सी भी अच्छी है, जगह कौन सी है ये तो मैंने कभी नहीं बताना है, लेकिन ये ज़रूर बता दूं कि मज़ा बहुत आता है इधर, सुकून की ठंडी हवा, धूप भी अच्छी मिलती है सर्दियों के अंदर। तो जनाब, टॉप स्टोरी ऑफ द डे शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप ये जो सरकारी टाउट हैं वावेला मचा रहे हैं सुहेल आफरीदी साहब की इस बड़े शख्स से मुलाकात के ऊपर, तो उसके ऊपर अगर आप एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के मुताबिक ओ करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा सकते हैं। दूसरा तरीका आपको पता है। टॉप स्टोरी में शेयर करता हूं, शहजाद अकबर साहब ने मुलाकात की, ये कहानी रखी है। कुछ मेरी अपने जराये से KPK के अंदर, जो कि सुहेल आफरीदी साहब के बहुत नज़दीक हैं, उनसे भी बात हुई है। शहजाद अकबर ने मुलाकात की कहानी बताते हुए कुछ यूं बोला है कि बाखबर जराये के मुताबिक, सुनिए जरा गौर से, बाखबर जराये के मुताबिक जुम्मे के रोज एक अहम इदारे के सूबाई दफ्तर के एक आला अफसर ने सूबे के आईनी सरबराह से रब्ता किया, यानी सुहेल आफरीदी साहब से, और उन्हें अपने साथ कोर कमांडर के दफ्तर चलने की दरख्वास्त की। ताहम आईनी ओहदेदार जो पहले ही इस अफसर से मुलाकात से गुरेजा था, यानी मिलना नहीं चाह रहे थे, उन्होंने मुअद्दबाना अंदाज में जवाब दिया कि मेरे मनसब के तकाज़ों के मुताबिक मुनासिब यही है कि मैं अपने दफ्तर में मुलाकात करूं, अगर वो तशरीफ लाना चाहें तो मैंने कोई नहीं एतराज़, ये उन्होंने कह दिया। ये बात उस इदारे के अफसर को पसंद नहीं आई, उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया और गैर मुनासिब लहजा अख्तियार करते हुए वहां से मुबैना तौर के ऊपर रवाना हो गए। ये शहजाद अकबर साहब की स्टोरी है, कोट एंड कोट। जब ये मामला कोर कमांडर साहब के इल्म में आया तो उन्होंने सूरत हाल की नज़ाकत को समझते हुए दानिशमंदी का मुजाहरा किया। उन्होंने मुतल्लिका अफसर को तंबीह करने के बाद खुद सूबे के आईनी सरबराह के दफ्तर का दौरा किया, मुलाकात हुई और सब कुछ। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ पोस्ट मीटिंग मामलात के ऊपर। देखें जी, ये जुम्मे के रोज़ मुलाकात हुई है और जुम्मे को होने वाली मुलाकात का कोई प्रेस रिलीज CM सेक्रेटेरिएट से जारी नहीं किया गया। फिर उतावलापन यह था कि 4 दिन गुजर जाने के बाद जब प्रेस रिलीज नहीं आया तो टेलीविजन के ऊपर खबरें चली हैं, और कैसे चलती हैं वो आपको हम सबको पता है। लेकिन इसमें 2 चीज़ों का अदराक हम सबको होना चाहिए। नंबर 1, CM ऑफिस या सेक्रेटेरिएट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्डिंग, ठीक है, और उसकी तौकीर या उसकी जो तकदीस है उसको मुकद्दम रखना उस ओहदे को रखने वाले की जिम्मेदारी है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, जो सुहेल आफरीदी साहब ने कर डाला।
اور یہی آپ کو کریڈٹ جو ہے کور کمانڈر صاحب کو بھی دینا چاہیے، جنہوں نے معاملے کی نزاکت کو سمجھا اور خود آ گئے، بات ختم ہو گئی، اتنی سی بات تھی۔ اور اس کے بعد 2 عدد جلسے ہوئے جس میں سہیل آفریدی نے کھڑا کیا ہے۔ ایک جلسہ ہوا خیبر ام جرگے والا اور دوسرا ہوا کرک والا، دونوں میں تباہ کن تقاریر کر ڈالی ہے۔ تو وہ تمام ٹٹ پوچھئے جو اس پہ واویلا مچا رہے ہیں کہ اس ملاقات سے پہلے آپ نے خان صاحب سے کیوں نہیں پوچھا، تو ان سب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ریاست کا نمائندہ ہوتا ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، یا کوئی بھی ڈیفنس پوزیشن کے اوپر یا ہوم منسٹری کی پوزیشن کے اوپر بیٹھا ہوا بندہ یا فورن منسٹری، ان کو جو ہے ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے چیزوں کو، ادھر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں کچھ بھی ہو جائے، اگر وہ اپنے پولیٹیکل سٹانس سے پیچھے ہٹتا ہے اپنے ایکٹ یا عمل سے، تو پھر تو کوسچنیبل ہے، لیکن اگر وہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر عمل پیرا رہتے ہوئے ملاقاتیں بھی کرتا ہے، بات بھی کرتا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ناراضی کی بات ہے۔ تو بہترین ہو گیا، اس کے اوپر سہیل آفریدی صاحب کو 100 نمبر ملنے چاہیے، یہی طریقہ کار بہترین ہے۔ بھائی ملک بھی ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے، ادارے بھی ہمارے ہیں، لوگ بھی ہمارے ہیں، خان بھی ہمارا ہے، تو ملا جلا کے جو ہے نا یہی کچھ 12 13 14 پارٹیاں ہیں جس میں 13 کی تو کچھ ٹکے کی اوقات نہیں ہے، پیچھے رہ جاتی ہے ایک پارٹی اور اس کا ایک پولیٹیکل لیڈر اور اس کے چاہنے والے، اس کا ورکر جو کہ وزیر اعلیٰ بن گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس مبینہ ڈیوائیڈ کا فائدہ وہ 13 14 پارٹیاں اٹھاتی ہیں، تو آپ نہ اٹھانے دیں، بات ختم ہوگی۔ اچھا اب آ جاتے ہیں جی، آج کا دن امپورٹنٹ یوں بھی ہے کیونکہ آج سہیل آفریدی صاحب جو ہے اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے والوں کی فہرست میں شامل ہیں، ان کا سیکورٹی سٹاف پہنچ چکا ہے، ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے یہ بعد کی بات ہے، لیکن آج وہ پہنچ چکے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس جمعے سے پہلے ان کی ملاقات کرا دی جائے گی، ہو سکتا ہے آج ہو جائے، ہو سکتا ہے آج ہو جائے، اور ہو سکتا ہے آج نہ بھی ہو، 2 4 دن بعد ہو، تو یہ دیکھنے والی کہانی ہوگی۔ اچھا آج ڈان نیوز کی سٹوری ہے، دوسری ٹاپ سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، پاکستان لائکلی ٹو کنٹریبیوٹ ٹروپس فار غزہ فورس، یہ ڈان نیوز کی سٹوری ہے، اور ہمارے دوست وسیم ملک صاحب اس کے مطابق لکھتے ہیں کہ اسرائیلی اخبار کے بعد اب ڈان اخبار نے بھی امکان ظاہر کر دیا ہے کہ پاکستان بین الاقوامی استحکام فورس میں فوجی دستے بھیجے گا۔ یہ وسیم ملک ہمارے رپورٹر ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان کی سٹوری ہے، فوجی دستے بھیجے گا، اور خبر کے مطابق حکام توقع ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان جلد اعلان کرنے والا ہے کہ آیا وہ غزہ کے لیے بنائی جانے والی بین الاقوامی استحکام فورس ISF میں اپنی فوجی نفری بھیجے گا یا نہیں۔ اشارے مل رہے ہیں کہ حکومت اس میں شرکت کے حق میں جھکاؤ رکھتی ہے۔ معاملے کی حساسیت کے باعث نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بات کرنے والے حکام نے بتایا کہ حکومت اور عسکری قیادت کے درمیان مشاورت کا عمل انتہائی پیش رفت والے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور اندرونی مشاورتوں کا عمومی لہجہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستان اس مشن میں حصہ لینے کے حق میں ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں صداقت کتنی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ہم وہی لوگ ہیں، ہم وہی پاکستانی ہیں جو غزہ کی نمائندہ تنظیم یعنی حماس کے جو ایکٹس تھے، جو ان کے کام تھے یا کاروائیاں تھیں، اس کو گلوریفائی کر کے اس کے اوپر پرائیڈ لیا کرتے تھے جب خبریں ہم پیش کرتے تھے۔ یعنی اتنا بڑا پیراڈائم شفٹ ہوگا کہ اب ہم یہ بتائیں گے کہ یہ جو مشترکہ مسلمانوں کی فورس ہے، اور ترکی کو اوبلائج نہیں کر رہا امریکہ کہ وہ اپنی فوج بھیجے، ان کو لگتا ہے کہ ترکی جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کرے گا حماس کو۔ تو اس ساری سچویشن کے اندر ہم کہاں کھڑے ہیں، اس پیراڈائم شفٹ کے اندر اتنا بڑا یو ٹرن ہمارے لیے کیا پریکٹیکلی پاسبل بھی ہے، اس کے اوپر جواب دہ رہنا، اور ہم ڈیپ روٹڈ سینٹیمنٹ کے اوپر اپنی پبلک کو کیسے کانفیڈنس ملیں گے، ان ملاؤں حضرات مولانا کرام جناب حلوت الرازیہ کو کیسے جواب دیں گے، جن نے ساری زندگی صہیونی طاقتیں حماس زندہ باد یہ نعرے لگاتے رہے نا، وہ اس کے اوپر کیا مطلب آگے اپنا بیانیہ رکھیں گے، یہ وہ چیزیں ہیں جو آنے والے وقتوں میں پتہ چلیں گی۔ اچھا ابھی تک سعد رضوی صاحب اور انس رضوی صاحب کا پتہ نہیں چلا، اور تمام حلوت الرازیہ جتنی بھی ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، مولانا طارق مسعود صاحب and many others they are silent، مفتی منیب الرحمان صاحب، عبد الخبیر آزاد صاحب، سارے سائلنٹ ہیں۔ جناب انصار عباسی صاحب کی ایک سٹوری ہے، میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ علی امین گنڈا پور نے خبردار کیا کہ وزیر اعلیٰ اور پارٹی کے صوبائی صدر کے اشتعال انگیزی پر مبنی بیانات پارٹی کی واحد حکومت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، یہ انصار عباسی صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے۔ اچھا 27ویں کے بعد 28ویں ترمیم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے 27ویں ترمیم لائی جائے گی، 26ویں کو بھی پروٹیکٹ کرنے کے لیے، تو رانا تنویر حسین صاحب نے یہ فرمایا کہ وہ دن دور نہیں ہے جب ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ اچھا جی کچھ مزید چیزیں ہم آپ کے سامنے شامل کرتے ہیں۔ آج جو ہے
رات گئے FIA نے نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے ایڈیشنل ڈائریکٹر چودھری سرفراز ورک سمیت 4 افسران کو گرفتار کر لیا. اب چودھری سرفراز ورک صاحب کی بڑی جو ہے نا سپیڈیں ہم دیکھ رہے تھے, دوست ہیں ہمارے, بھائی ہیں, ان کی بڑی سپیڈیں دیکھ رہے تھے. ڈکی بھائی, اقرا کنول اور یہ اروپ جتوئی اور مینی ادرز ان کی گرفتاریوں کے اوپر تو ان کے اپنے اوپر الزامات آ گئے ہیں. چودھری سرفراز سمیت اللہ سب کی حفاظت کرے, غلط ہے تو غلط ہے. دیگر کو اختیارات کا ناجائز استعمال اور رشوت کے الزام میں گرفتار کیا گیا. یہ آج کے دن کی ٹاپ سٹوری ہے. میں دیکھ رہا تھا اور سر دھن رہا تھا. میں سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں سرفراز ڈوگر, ان صاحب کے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کے ریمارکس آپ تک شیئر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ اس طرح آرڈر تو نہیں کر سکتی کہ جیسے وہ بادشاہ سلامت ہے. یہ آج کے دن کے ریمارکس ہیں. جبکہ آج کے دن سہیل آفریدی صاحب ایک کامنٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ہماری عدالتوں کو مفلوج کیا گیا اور اس کی زندہ مثال 3 ججز یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میری عمران خان سے ملاقات کروائی جائے, لیکن ایسا نہیں ہوتا اور عدالتی احکامات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے. طاقتور کو بھی ہم نے انصاف کے کٹہرے میں لانا ہے. راستہ کٹھن ہے, ہم نے یہ جدوجہد جاری رکھنی ہے. ہم نے آئین اور قانون کو مکڑی کا وہ جالا نہیں رہنے دینا جس میں غریب پھنستا ہے اور طاقتور اس کو رونتا چلا جاتا ہے. تو باتیں تو بڑی اچھی ہیں, اب اس کے اوپر نتائج کیا نکلتے ہیں آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا. جناب یہاں پر میں آپ کو ایک اور خبر دے دیتا ہوں. جناب علی امین گنڈا پور صاحب نے آفتاب اقبال صاحب کو ہرجانے کا نوٹس بھیج دیا. جی, علی امین گنڈا پور نے آفتاب اقبال کو لیگل نوٹس بھیج دیا ہے اور معافی مانگنے کا مطالبہ, معافی نہ مانگنے پر قانونی کارروائی کہہ دیا. اور آفتاب اقبال نے اپنے ولاگ میں دعویٰ کیا تھا کہ گنڈا پور نے اڈیالہ جیل میں عمران خان کو ابراہم اکارڈ پر خاموشی اختیار کرنے اور اس کے بدلے بنی گالہ منتقلی کی پیشکش کا پیغام بھیجا تھا. اب یہ دیکھتے ہیں کہ آفتاب اقبال صاحب اس کے اوپر, اس نوٹس کے اوپر کیسے رسپونڈ کرتے ہیں. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لکھتی تو معذرت, زیادہ لکھتی انتہائی معذرت, اور زیادہ لکھتی سانو کی کیسے کر لیتے یار. حافظ عظیم الرحمان صاحب کہتے ہیں ملک میں ترقی سے مڈل مین کی ہو رہی ہے, ہمیں اپنا حق چھیننا پڑے گا. جماعت اسلامی وہ جماعت ہے جسے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چاہیے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ موروثی سیاست وہاں نہیں ہے, لیکن یہ بھی آپ کو کلیئر کرنا ہوگا کہ سیاست ہے بھی یا نہیں ہے. اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. حامد میر صاحب کہتے ہیں اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ کو مستحکم کرنے کے لیے بین الاقوامی فوج میں پاکستان کے دستے بھی شامل ہو سکتے ہیں. اس رپورٹ پر خاموشی کیوں ہے؟ اگر یہ خبر درست ہے تو یہ فیصلہ کس نے کیا؟ پاکستانی پارلیمنٹ میں اس مسئلے پر اب تک بات کیوں نہیں ہوئی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب وقت آنے پر کوئی نہ کوئی ان سے ضرور مانگے گا. جبکہ متی اللہ جان صاحب کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے برداشت اور مکالمے کی قدریں حکمرانی کے مزاج سے غائب دکھائی دیتی ہیں, اور پنجاب کی وزیر اطاعت عظمیٰ بخاری نے متی اللہ جان کے اغوا کے واقعے کو معمولی قرار دیتے ہوئے ان پر ڈالر لینے کا الزام عائد کیا تھا. میکسیمم کامنٹس کیجیے گا, دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.